السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ السبب السابع مخالفت الراوی للثقات، کہ راوی کا ثقات یا اوثق اپنے سے اوثق راویوں کی مخالفت۔ تو اس کے اندر کئی چیزیں شامل ہیں۔ اس کے اندر ادراج آتا ہے، اس کے اندر مصحف اور محرف کی قسم آتی ہے، اس کے اندر خبر مقبول آتا ہے، کیونکہ تمام اسی کے اندر مضطرب آتا ہے، اسی کے اندر المزید فی متصل اسانید آتا ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، راوی اپنے سے ثقہ راویوں کی یا اپنے سے زیادہ عدد میں ثقات راویوں کی مخالفت کرتا ہے۔ جو مخالفت کرتا ہے تو یا تو وہ ادراج کر کے مخالفت کرتا ہے، یا وہ سند کے اندر یا متن کے اندر کہیں قلب واقع کر کے، تقلیب کر کے، پلٹ کر کے، یا الفاظ کو آگے مقدم مؤخر کر کے مخالفت کرتا ہے، یا سند کے اندر کسی راوی کا اضافہ کر کے مخالفت کرتا ہے، یا الفاظ حدیث کے معنی کو پلٹ دیتا ہے، جس سے اس کے حدیث میں اور دوسرے اس کے جو دوسرے ساتھی ثقات ہیں ان کی حدیث میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، یا مصحف اور محرف کر کے مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ 6 انواع ہیں جو مخالفت الراوی للثقات کے اندر یہ آتی ہیں۔ تو انہی قسموں کو آج ہم پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں المدرج، اس میں سب سے پہلا قسم مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے مدرج، بفتح الراء مدرج۔ تو مدرج جو ہے یہ ماخوذ ہے من ادرجت الشیء او ادرجت الشیء فی الشیء، کہ آپ نے کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کیا، ای اذا ادخلتہ فیہ وضمنتہ ایاہ، یہ کہ آپ نے اس کے اندر کوئی چیز داخل کی یا اس کے ساتھ کسی چیز کو ملا دیا۔ ادراج کے معنی کیا ہے لغوی؟ ادراج کے لغوی معنی ہے ادخال کے۔ ادراج کے لغوی معنی کیا ہے؟ ادخال کے۔ کہتے ہیں ادراج مدرج جو ہے اس کی 2 قسم ہے، ایک ہے مدرج فی السند، ایک ہے مدرج فی المتن۔ تو مدرج فی السند کسے کہتے ہیں؟ ہوا ما غیر سیاق اسنادہ، کہ مدرج جو کہتے ہیں سند کے اندر کہ ایسی حدیث جس کے سند کے اندر یا سند کے سیاق کو بدل دیا گیا ہو، جس کے سند کے سیاق کو بدل دیا گیا ہے، اس کی کچھ چند صورتیں ہیں۔ وہ چند صورتیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں ومن صورہ ان یکون عند الراوی حدیثان باسنادین مختلفین، کہ راوی جو ہے اس کے پاس 2 حدیثیں ہیں، دونوں مختلف سندوں سے ہیں، اس کے پاس 2 حدیث ہیں اور دونوں کی سندیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ فیرویہما باحدہما، تو کیا کرے ان دونوں متنوں کو ان دونوں میں سے کسی ایک سند کے ساتھ روایت کرے۔ ان 2 حدیثیں ہیں، دونوں کی الگ الگ 2 متن ہیں، دونوں کی الگ الگ سند ہے۔ اب کیا کرے ان دونوں متنوں کو، ان دونوں حدیثوں کو ان دونوں حدیثوں کی سندوں میں سے کسی ایک سند کے ساتھ روایت کر دے، کسی ایک کے سند کے ساتھ روایت کر دے۔ او یروی احدہما بسندہ الخاص به ویزید فیہ من الحدیث الاخر شیئا، یا یہ کہ جو ان دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے اس کی پوری حدیث کو سند، اس کی پوری سند کو ذکر کرے، اس کی پوری متن کو ذکر کرے، لیکن اس کے اندر کچھ چیزوں کا زیادتی کر دے۔ وَيَزِيدُ فِيهِ مِنَ الْحَدِيثِ الْآخَرِ شَيْئًا، جو دوسری حدیث ہے اس کے کچھ روات کو اس حدیث کے اندر، اس حدیث کی سند کے اندر کیا کرے؟ زیادہ کر دے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ مدرج فی السند ہوا، یہ اس کی پہلی صورت ہوئی، مدرج فی السند کی پہلی صورت۔ اس کے بعد ہے منہا، اور انہی میں سے ہے، یعنی مدرج فی السند کی دوسری صورت، ان یکون عندہ متن باسناد الا طرفا منه فانه عنده باسناد آخر فیرویہ تاما بالاسناد الاول، کہ کیا کرے ان یکون عنده متن باسناد الا طرفا منه، کہ کوئی راوی ہو اس کے پاس پوری کی پوری سند ہو، لیکن متن کیا ہو؟ اس کا ایک طرف صرف ہو، ایک ٹکڑا، پوری کی پوری متن، پوری کی پوری حدیث مکمل نہ ہو۔ ایک حدیث ہے، اس کی پوری سند اس کے پاس ہے، لیکن متن کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ صرف اور صرف اس کے پاس ہے۔ لیکن کہتے ہیں فَإِنَّهُ عِنْدَهُ بِإِسْنَادٍ آخر، لیکن وہی حدیث اس کی پوری متن اس کے پاس دوسری سند سے ہو، اس کے پاس
उस हदीस की पूरी मतन वो किससे हो, दूसरी सनद से हो। फयरवीही तामन बिल इस्नाद अव्वल, तो इस जो दूसरी सनद की हदीस है, मतन है, जो दूसरी इस्नाद की मतन है, उस मतन को क्या करें, ले ले और पहले सनद वाले जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मतन का टुकड़ा था उस सनद वाले उस सनद पर मुरक्कब कर दे और उस सनद से इस मतन को रिवायत कर दे, उस सनद से इस दूसरी हदीस की मतन को रिवायत कर दे। ये है मुदरज फिल सनद की दूसरी सूरत। और उसके बाद इसकी तीसरी सनद है अयस्मा अल खबर अन शेखी इल्ला तरफा मिन्हु, कि अपने शेख से वो हदीस का कोई छोटा सा टुकड़ा सुने, मतन का अपने शेख से टुकड़ा सुना हुआ है, मतन का एक तरफ सुना हुआ है, हदीस का एक तरफ सुना हुआ है। फयस्माउ अनहु बिवास्ता, और उसके बाद जो वो मुकम्मल हदीस है उसको उसने अपने शेख से क्या सुना है, सिर्फ और सिर्फ टुकड़ा सुना हुआ है, एक तरफ सुना हुआ है, लेकिन उसी हदीस को मुकम्मल सनद के साथ अपने किसी दूसरे साथी से जो उस शेख से रवायत करते हैं, यानी उस शेख से डायरेक्टली नहीं सुना है, पहले तरफ सिर्फ सुना हुआ है शेख से, लेकिन वो हदीस मुकम्मल तौर पर उस शेख से नहीं सुना है, बल्कि उस शेख से उसके बाद किसी ने सुना है, फिर उसने वास्ते के जरिए उस शेख से सुना हुआ है। फिर क्या करे, सुम्मा यरवीही तामन महदूफ अल वास्ता, तो जो वास्ता जिक्र है, जिस वास्ते के जरिए उसने मुकम्मल हदीस को सुना है, उस वास्ते को वो महजूफ कर दे और अपने शेख से मुकम्मल हदीस को जिक्र कर दे। तो यह है तीसरी सूरत मतन के सनद के अंदर इदराज की। समझाया कि नहीं समझाया? यानी कोई रावी है, वो अपने शेख से सिर्फ और सिर्फ मतन का एक हिस्सा, एक टुकड़ा सुना हुआ है, ठीक। उसके बाद उसी हदीस को वो रावी क्या करे, दूसरे बंदे से सुना हुआ है, लेकिन वो दूसरे बंदे से सुना हुआ है और वो बंदा उसी शेख से सुना हुआ है जिससे इसने उस हदीस का तरफ और टुकड़ा सुना हुआ था। अब क्या करेंगे, जिस वास्ते के जरिए इसने मुकम्मल हदीस सुनी हुई है, उस वास्ते को हज़फ करके जिस शेख से इसने तरफ सुना था हदीस का, उस शेख से पूरी की पूरी मतन रिवायत कर दे, जिसको क्या कहते हैं, मुदरज फिल सनद कहते हैं। ये मुदरज फिल सनद की तीसरी सूरत हुई। और इसी तरीके से मुदरज फिल सनद की चौथी सूरत क्या है, अन यस्मा अल खबर अन जमाअतिन मुख्तलिफीन फी इस्नादिही फयरवीही अनहुम बिइत्तिफाक़ मिन गैरि अन युबय्यिन इख्तिलाफहुम, कि वो क्या करे, एक कोई हदीस हो, कोई खबर हो, वो एक मुकम्मल जमात, बहुत सारे लोगों से उसने उस हदीस को सुना हुआ है। अन जमात मुख्तलिफीन फी इस्नादी, और उनकी सनद के अंदर क्या है, इख्तिलाफ है, यानी कोई किसी तरीके से सुना है, कोई किसी तरीके से सुना है, कोई किसी तरीके से सुना है, यानी उसके पास हदीसें आई हैं और उसने बहुत सारे लोगों से सुना हुआ, लेकिन सबकी सनदें क्या है, मुख्तलिफ है, उनके सनदों के अंदर इख्तिलाफ है, कोई किसी से सुना है, कोई किसी से सुन रहा है। अब ये रावी क्या करे, फयरवीही अनहुम बिइत्तिफाक़, कहे हद्दसना फुला व फुला व फुला व फुला व फुला व फुला, उसके बाद क्या करे, अपने तमाम शेख को, जिससे 4-5 लोगों ने सुना, उन तमाम को एक साथ इकट्ठा कर ले, उसके बाद उनमें से किसी एक की सनद से उस हदीस को रिवायत कर दे, मिन गैरि अन युबय्यिन इख्तिलाफहुम, बगैर उनके इख्तिलाफ को बयान किए हुए। समझाया? यानी वो रावी है, उसके पास कई शेख हैं, 5-6 शेख हैं, हर शेख की सनद के अंदर इख्तिलाफ है, कोई किसी से सुना है, कोई किसी से सुनना है। अब ये क्या करे, तमाम शेख को एक ही सनद के अंदर इकट्ठा कर दे और उन तमाम के लिए एक ही सनद बना दे, बगैर उनके इख्तिलाफात को बयान किए हुए कि उन्होंने किससे सुना है, इसकी मतन के अंदर क्या अल्फाज की जाती है, क्या नक्शा, इन तमाम चीजों को बगैर बयान किए हुए सबको एक साथ लपेट ले, सबको एक साथ रिवायत कर दे। तो उसको क्या कहते हैं, मुदरज फिल सनद कहते हैं। मुदरज फिल सनद की चौथी सूरत हुई। उसके बाद है मुदरज फिल मतन। मुदरज फिल मतन किसे कहते हैं, हुआ मा उदखिल फी मतनिही व दुम्मा इलैहि मा लैसा मिन्हु बिला फस्ल, कि वो चीजें जो मतन के अंदर दाखिल कर दी गई हैं या मतन के अंदर मिला दी गई हैं जो उसमें से नहीं थी, बगैर किसी फसल के, बगैर किसी वजाहत के कि ये इदराज है या ये तफसीर है, ये फला चीज है। मा उदखिल फी मतनिही मा लैसा मिन्हु बिला फस्ल, वो चीजें जो हदीस के मतन के अंदर ज्यादा की गई हैं, मिला दी गई हैं, जो उसमें से नहीं है, बिला फस्लिन, बगैर उसको जुदा किए हो, बगैर इसकी वजाहत के, यानी तफसीर के लिए, इग़राब के लिए, जिस भी मकसद के लिए लोग करते थे सनद के मतन के अंदर इदराज।
اور اس کے بعد وقد يكون الادراج في اول الخبر وفي وسطه وفي اخره ووقوعه في الاول اكثر. اور ادراج جو ہوتا ہے متن کے اندر وہ تینوں جگہوں پہ ہوتا ہے، شروع متن کے اندر بھی ہوتا ہے، وسط متن کے اندر بھی ہوتا ہے اور آخر متن کے اندر بھی ہوتا ہے. لیکن شروع متن کے اندر ادراج زیادہ ہوتا ہے، شروع متن کے اندر ادراج زیادہ ہوتا ہے. اب ادراج کی مثال ومن امثلته ما رواه الخطيب من طريق ابي قطن والشباب عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا اسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. تو اس حدیث کے اندر ابو ہریرہ کی حدیث اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار کہ مکمل طور سے اچھے ڈھنگ سے کامل طور پر سنن واجبات اور ارکان کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے وضو کرو. ویل للعقاب من النار ان ایڑیوں کے لیے ویل ہے جن پر پانی نہیں پہنچا ہے. فقولوا اسبغ الوضوء تو جو اس کے اندر زیادتی کی گئی ہے لفظ اسبغ الوضوء یہ کیا ہے؟ مدرج ہے. کن کا کلام ہے؟ یہ کلام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. فإن البخاری روى الحديث من طریق آدم بن ابی ایاس، امام بخاری رحمہ اللہ اسی حدیث کو آدم بن ایاس کے طریق سے روایت کرتے ہیں، وہ شعبہ سے روایت کرتے ہیں، محمد بن زیاد سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ قال اسبغ الوضوء فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال ويل للعقاب من النار کہ وضو مکمل طور پر کرو. اور یہاں پر اس کی تفسیر کی ہے. اس کے بعد کہا یعنی ابو ہریرہ فرما رہے ہیں اسبغ الوضوء، اس کے بعد فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم يقول ويل للعقاب من النار. تو گویا یہاں پر اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، اس تمام چیزوں کو واضح اور اچھے ڈھنگ سے بتلا دیا گیا ہے. اور اس سے پہلے والی حدیث جو شعبہ محمد بن زیاد ابو ہریرہ ابو قطن اور شبابہ کے طریق سے آئی تھی اس میں اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار بغیر فصل کے بیان کیا گیا تھا. تو گویا کہ وہاں پر آدمی اگر پڑھے گا تو پتہ نہیں پائے گا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادراج کیا ہوا کلام ہے جو کہ تفسیر کے لیے یا حکم کو بتانے کے لیے انہوں نے کہا تھا. کہتے ہیں وقال الخطیب، اور خطیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعد ذکر الحدیث وہم ابو قطن و شباب بن سبار فی روایت ما هذا الحدیث عن شعبہ علامہ سقنا کہ اس سند کے اندر ابو قطن اور شبابہ بن سبار کو وہم ہو گیا ہے اپنی روایت کے اندر کس سے؟ شعبہ سے روایت کرنے میں، کیونکہ آدم بن ابی یاس جو روایت کرتے ہیں شعبہ سے اس کے اندر کیا ہے؟ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول اس لفظ کی زیادتی کرتے ہیں، یعنی بتاتے ہیں کہ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اس سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جبکہ ابو قطن اور شبابہ وہاں پر ان تمام چیزوں کو ذکر نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں ومنہا اور اسی میں سے ہے حدیث یعنی اس کی مثال حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطیرۃ شرک وما منا الا ولكن اللہ یذهبه بالتوکل رواہ مسلم رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. قال سمعت محمد یقول فی هذا الحدیث میں نے محمد کو فرماتے ہوئے یعنی بخاری رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا وما منا الا یہ کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے. ان الطیرۃ شرک پرندہ اڑانے کیا ہے؟ شرک ہے. وما منا الا ولكن اللہ یذهبه بالتوکل اور وما منا الا اور ہمیں میں سے کوئی نہیں ہے مگر ولكن اللہ یذهبه بالتوکل لیکن اللہ رب العالمین اس کو ختم کر دیتا ہے، یعنی اس کا توکل اللہ رب العالمین سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی ایسا کرنا اللہ رب العالمین کے توکل کو ختم کر دیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین پر انسان کا بھروسہ نہیں رہتا ہے. تو جو وما منا ہے یہ لفظ کی ذاتی کس نے کی ہے؟ یہ لفظ کی ذاتی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کا ہے جو کہ بغیر فصل کے بغیر وضاحت کے اس کے اندر ملا دیا گیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسی الفاظ کے حدیث ہیں، اسی حدیث کے الفاظ ہیں. دوائی الادراج وحکمہ وما یعرف به، ادراج کہ لوگ ادراج کیوں کرتے ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں اور اس کے حکم کیا ہے اور کیسے ادراج کو پہچانا جائے گا. کہتے ہیں دوائی الادراج کثیرہ، جو ادراج کے اسباب ہیں یا جو چیزیں ادراج کی طرف لوگوں کو ابھارنے والی ہیں ان میں تفسیر الالفاظ الغریبہ، اکثر جو ادراج کرتے ہیں یعنی جو صحابہ کرام سے یا محدثین کرام سے جو ادراج واقع ہوئے تابعین سے، انہوں کا مقصد اغراب نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد کیا تھا؟ تفسیر تھا یا استنباط حکم من کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے کسی چیز کا استنباط کرنا. اس مقصد سے وہ لوگ حدیث کے اندر الفاظ کی زیادتی کرتے تھے لیکن اس کی وضاحت کیا کرتے تھے، بعض میں روایت میں اس کو وضاحت کو حذف کر دیتے تھے اور ایک ساتھ ملا دیتے تھے.
او تبیان حکم شرعی یا کسی شریعت کسی حکم کی وضاحت. لیکن تو یہ تین تو جائز ہیں، لیکن اکثر جو دین کے عدو اور دین کے دشمن جو ہیں، جو دین کے اندر انحراف اور دین کے اندر کمی اور تمام چیزوں کو پیدا کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں کے حدیث کے اندر ادراج کرنے کا مقصد اغراب اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا تھا. تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ جو اوپر ہم نے بتایا کہ تفسیر الالفاظ یا استنباط حکم من کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تبیان حکم شرعی، یہ تمام چیزوں کے لیے جائز ہے ادراج، یعنی ان تمام چیزوں کے لیے یعنی اس کی وضاحت حدیث کی کسی الفاظ کی وضاحت کے لیے کیا جاتا تھا اور اس کو واضح بھی کر دیا جاتا تھا. لیکن ولا يجوز الادراج الا ما كان منه تفسیر غریب فلا یمنع، کہتے ہیں اور ادراج جو ہوگا تفسیر کے علاوہ، غریب الفاظ کی تفسیر کے علاوہ جو ہوگا وہ جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر اغراب یا دین کے اندر دھوکہ دینا یا حدیث کے اندر کوئی الفاظ کی زیادتی کر کے حکم کو بدلنے کا مقصد ہے تو یہ جائز نہیں ہے. جس طریقے سے امام زہری رحمہ اللہ دیگر ائمہ نے کیا ہے، جس طریقے سے حدیث تعبد التحنس کی تفسیر کرتے ہوئے تعبد بتلایا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ الفاظ تسبیغ الوضوء اور تمام دیگر الفاظ ہیں جن کا ہم مفصل طور میں انشاءاللہ اگلے کلاسوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اسے پڑھیں گے. وہ کہتے ہیں یعرف الادراج بامور منها، اور ادراج جو ہے کیسے پہچانے جائیں گے، ادراج کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. کہتے ہیں ان یصرح بعض الرواة بفصل تلك العبارات المدرجہ ويضيفها الى قائلها، کہ اس کی صراحت کر دیں بعض روات جن الفاظ کی زیادتی کی گئی ہے اور اس کے قائل کی بھی زیادتی کر دیں، اس کی بتلا دیں کی، اور اس کلام کی نسبت کر دیں کہ اس نے کس الفاظ کی کس نے اس الفاظ کی زیادتی ہے، کس نے اس کو کہا ہے. دوسرا ہے کہ ان یستحیل اضافۃ ذلک الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے اندر ایسے کوئی الفاظ کی زیادتی جو کہ اس بات یہ مستحیل ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو سکتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے، جیسا کہ للعبد المملوک اجران لولا الجہاد اور وبر امی لا حببت ان اموت وانا غلام و مملوک، اس طریقے سے الفاظ ہیں حدیث کے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. مستحیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماں ہی تھی ہی نہیں، ان کی ماں کا انتقال شروع میں ہو گیا تھا جس کے ساتھ وہ بر کریں. تو ایسا یہ بات کہنا کہ مملوک ہو کے زندگی گزاروں، مملوک کے 2 اجر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مستحیل ہو سکتا ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام تھا، بعض لوگوں نے اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بعد کے روات نے کر دیا ہے. تو یہ کہا یعنی روات خود اس کی صراحت کر دے اور اس کی جس نے اس کی اضافت کی ہے اس کی طرف اس کی نسبت کر دے، اور یہ کہ کلام کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حدیث کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا محال ہو، یعنی ممکن ہی نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہہ سکتے، جیسا کہ بھی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے حدیث ذکر کی اور بتلایا. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وإلى اللقاء والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.